اس نے میری معصومانہ حالت کو دیکھ کر کپ کپاتے ہونٹوں اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، نصیبین نامی بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مشن پر قائم ہے، اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کے پاس بھیجا ہے۔ جب اس مذہبی رہنما کو بھی قبر میں اتار دیا گیا تو میں سیدھا اس مذہبی رہنما کے پاس پہنچ گیا جو بستی میں رہتا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد اپنے سابقہ مذہبی رہنما کا سلام پیش کیا اور پیغام بھی دیا کہ انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چند دنوں بعد یہ رہنما بھی فوت ہو گیا اور اس نے مجھے اموریہ والی ایک بستی میں جانے کی تلقین کی اور میں اس کے بعد اموریہ پہنچ گیا، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بھی زیادہ دن زندہ نہ رہ سکے۔ میں نے حسب معمول عرض کی کہ حضرت اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے مجھے یہ بات بتلائی، کہنے لگا اللہ کی قسم، روئے زمین پر اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جو ہمارے مشن پر قائم ہو، لیکن سرزمین عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا۔ پھر وہ اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ اس کی چند ایک واضح نشانیاں بھی ہوں گی۔ وہ ہدیہ تو کھائے گا لیکن صدقہ کی چیز نہیں کھائے گا، اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر آپ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں تو میری نصیحت ہے کہ آپ وہاں پر ضرور جائیں اور ان سے ضرور ملاقات کریں۔ اس مذہبی رہنما کی وفات کے بعد میں بہت عرصہ تک اموریہ بستی میں رہائش پذیر رہا۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو کلب کے تاجر یہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے کہا اگر تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ تو میں اس کے بدلے یہ سب گائیں اور بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ میں نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ جب ہم وادی القرا میں پہنچے تو انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ مجھے مجبوراً اس کی غلامی میں رہنا پڑا، لیکن کچھ عرصے کے بعد بنو قریظہ میں سے اس کا چچا زاد بھائی ملنے کے لیے آیا اور اس نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ وہاں میں نے کھجوروں کے وہ باغات دیکھے جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ یہ میری آخری منزل ہے اور میں یہاں غلامی کے دن گزارنے لگا۔ میں دن بھر کام کیا کرتا تھا اور زندہ رہنے کے لیے مجھے معمولی سا 2 وقت کا کھانا مل جاتا تھا۔ یوں ہی میری زندگی کے دن گزرتے رہے۔ ان دنوں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے، لیکن میں غلامی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہ کر سکا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یثرب میں پہنچ گئے۔ میں اس وقت کھجور کی چوٹی پر کام میں مصروف تھا۔ میرا آقا نیچے کھجور کے درخت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا، گھبراہٹ کے عالم میں کہنے لگا خدا بنو قیلہ کو تباہ کرے، وہ آج قباء میں اس شخص کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کھجور کی چوٹی پر اس کی یہ بات سنی تو میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہیں میں کھجور کے اس درخت سے نیچے نہ گر جاؤں۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور اس شخص سے کہا کہ خدا کے لیے آپ مجھے دوبارہ بتائیے کہ کیا خبر ہے۔ میری یہ حالت دیکھ کر میرے مالک کو غصہ آیا اور اس نے مجھے مسلسل مکے مارنے شروع کر دیے اور غصے میں کہا کہ تجھے اس سے کیا، چل تو اپنا کام کر۔ جب شام کا وقت ہوا تو میں نے کھجوروں کا تھیلا بغل میں لیا اور تلاش کرنے کے لیے وہاں پہنچ گیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ ایک نیک اور خدا ترس انسان ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ مسافر ساتھی بھی ہیں۔ یہ میرے پاس صدقہ کی کھجوریں ہیں، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لیں اور اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ یہ کھجوریں کھا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کوئی کھجور بھی نہ کھائی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ پھر میں وہاں سے واپس چلا گیا۔
دوسرے دن اور کھجوریں لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کی کہ چونکہ آپ صدقہ نہیں کھاتے اس لیے یہ بطور تحفہ کچھ کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ کی وہ کھجوریں قبول فرما لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو خود بھی کھایا اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بھی کھانے کے لیے دیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ دوسری نشانی بھی پوری ہوئی۔ پھر میں تیسری مرتبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں اپنے ایک صحابی کی تدفین کے سلسلہ میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چادریں ذیب تن کی ہوئی تھیں۔ میں نے سلام عرض کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھنے کی کوشش میں تھا جو اموریہ کے پادری نے مجھے بتائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کندھوں سے نیچے سرکائی۔ میں نے مہر نبوت دیکھی تو میں پہچان گیا۔ پھر میں اسے چومنے کے لیے جھکا اور زاروں کے طرح رونا شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری یہ حالت دیکھی تو شفقت سے مجھے تھپکی دی اور اپنے پاس بٹھا کر فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ میں نے اپنی پوری درد بھری کہانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی دلچسپی سے سنا اور مجھے فرمایا کہ ان ساتھیوں کو بھی یہ داستان سناؤ۔ میں نے اپنی تمام داستان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بھی سنائی۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ میں نے بڑی محنت کے بعد اپنی اصلی منزل کو پا لیا ہے۔ میں اپنی غلامی کی مصروفیات میں الجھا رہا اور اسی وجہ سے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہ ہو سکا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے آقا سے آزادی کا معاہدہ طے کر لوں، تو میں نے اپنے آقا سے معاہدہ طے کر لیا جس میں 2 شرائط تھیں۔ پہلی شرط 40 اوقیہ نقد سونا جو کہ تقریباً 1 کلو اور 244 گرام بنتا ہے، اور دوسری شرط یہ کہ 300 کھجور کے درخت لگاؤں اور ان کی پرورش کروں یہاں تک کہ ان کے پھل کھانے کے قابل ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ وہ اپنے بھائی یعنی سلمان یعنی کہ میری مدد کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی استطاعت کے مطابق مجھے کھجور کے پودے دیے۔ کسی نے 30، کسی نے 20، کسی نے 15 اور کسی نے 10 پودے دیے، یہاں تک کہ میرے پاس 300 پودے پورے جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم زمین کی کھدائی کرو اور فارغ ہو کر مجھے بتانا، میں خود اپنے ہاتھ سے یہ پودے لگاؤں گا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے زمین کی کھدائی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ باغ کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہم ایک ایک پودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے پودے لگاتے جاتے تھے۔ اللہ کی قسم ان میں سے ایک پودا بھی ایسا نہیں تھا جو مرجھا گیا ہو۔ اب مجھ پر صرف سونا باقی رہ گیا تھا جو میں نے قرض ادا کرنا تھا، اور اتفاق سے ایک غزوہ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرغی کے انڈے کے برابر سونا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا مجھے عطا فرما دیا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافی نہیں ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ میں نے سونا تول کر 40 اوقیہ پورا کیا اور میں آزاد ہو گیا، اور اس کے بعد میں غزوہ خندق اور دیگر تمام غزوات میں شریک ہوا۔ کوئی غزوہ ایسا نہ بچا کہ جس میں نے شرکت نہ کی ہو۔ معزز دوستو، ہم دعا کرتے ہیں کہ سلام ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جس دن وہ حق کی تلاش کے لیے گھر سے روانہ ہوئے، جس دن انہوں نے حق کو پہچان لیا اور پختہ یقین کے ساتھ ایمان لے آئے، اور جس دن آپ فوت ہوئے اور جس دن انہیں قبر سے اٹھایا جائے گا۔ آمین ثم آمین۔ آپ بھی کمنٹ میں آمین لکھ کر اس دعا میں ضرور شامل ہو جائیں۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے کہ سچائی اور ہدایت کی جستجو کبھی ضائع نہیں جاتی۔ انہوں نے دنیا کی ہر مشکل کا سامنا کیا، اپنے ایمان کی خاطر اپنا وطن، مذہب اور ہر چیز کو چھوڑ دیا۔
اور آخر کار اسلام کی روشنی تک پہنچ گئے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر ہم اپنے مقصد میں سچے اور پختہ ہوں تو اللہ تعالی ہمیں ضرور سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اگر آج بھی آپ فرقہ واریت سے بچ کر حق کے راستے پر چلنے کی سچی جستجو اور محنت رکھتے ہیں تو آپ ضرور حق پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، کیا ہم بھی اپنے دل میں ایمان کی سچائی اور ہدایت کی جستجو رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے دین کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں کہ جتنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تھی؟ آئیے ہم عزم کریں کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہدایت کی طلب کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ مزید ایسی دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام اور یہ سبق سب لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ کی حمایت ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہمیں مزید بہتر مواد فراہم کرنے کی تحریک اور جستجو دیتی ہے۔ اس لیے آپ سب ہمارے ساتھ تعاون کیجئے، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔